سب سے عظیم کتاب، سب سے شان والی کتاب، عظمت والی کتاب آپ کے حصے میں آئی، اور سب سے شان والا نبی، جس نبی کی غلامی کے لیے انبیاء ترستے ہیں، وہ نبی بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا۔ اور کیا مانگتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دنیا کے اندر بھی باغ و بہار آپ کی۔ اور اگلی بات سنیے، اگلا انعام سنیے، فرمایا قیامت کو آدم تا عیسیٰ، قیامت کو آدم تا عیسیٰ 1,24,000 انبیاء بھی کھڑے رہیں گے، ان کی امتیں بھی کھڑی رہیں گی۔ فرمایا میرے محبوب، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے انعام دیتا ہوں، تیری امت کو انعام دیتا ہوں، جب تک تیری امت کے کلمہ پڑھنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کسی نبی کی امت کو جنت میں نہیں بھیجوں۔ کتنا بڑا انعام ہے آپ کے لیے۔ فرمایا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ اور اس امت کے خوبصورت پھول، اس امت کا گلشن، یہ حضور کی امت کا گلشن ہے، اس کے خوبصورت پھولوں کا ذکر میں کیوں نہ کروں؟ ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ جب ان صحابہ کو پتا چلا، قرآن کی زبان سے پتا چلا، محمد عربی کی زبان سے پتا چلا کہ ہمارے نبی کتنے شان والے اور یہ امت کتنی شان والی، ان صحابہ نے میدان بدر میں بہادری کے جوہر دکھائے، میدان احد میں اپنی گردن اسلام کی عزت کے لیے کٹا ڈالی، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایک صحابی تھے، خدا کی قسم، حضور کے ایک ایک صحابی، اس لیے فرمایا آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جس کا دامن تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، جنگ احد میں حضور نے اپنا جھنڈا دیا، اپنا جھنڈا دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ جھنڈا ہاتھ میں اٹھاؤ، یہ اسلام کا علم ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہے۔ آج لوگ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے کے لیے مرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں صحابہ پر، جنہوں نے جنگوں کے اندر کفر اور اسلام کے مارکوں میں اللہ کی توحید کا، اسلام کا جھنڈا اٹھایا۔ حضرت مصعب بن عمیر، خدا کی قسم، ایک بازو بھی کٹ گیا، پھر دوسرے بازو میں اٹھایا، پھر دوسرا کٹ گیا، دونوں بازو کٹ گئے۔ اب اسلام کا جھنڈا گر جاتا تو یہ کوئی ہار کی بات نہیں تھی، دوسرے اٹھاتے، لیکن پھر اپنے منہ میں وہ جھنڈا پکڑ لیا کہ یہ حضور نے جھنڈا دیا ہے، یہ گر کر زمین پہ مٹی آلود نہ ہو جائے۔ اور جب پھر گردن کٹی تو پھر وہ جھنڈا کسی اور صحابی نے اٹھا۔ ان صحابہ کی بہادری کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ اس امت کے پھول ہیں، یہ اس امت کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور اصحاب رسول ہیں، جن کی خوبیوں کا ذکر، جن کی عزت کا ذکر، عظمت کا ذکر آج بھی احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے پاروں میں موجود ہے، جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا گیا، جن کو اولئکم المفلحون بھی کہا گیا، اولئکم المتقون بھی کہا گیا، اور جن کو اولئکم المؤمنون حقا بھی کہا گیا، اولئکم الفائزون بھی کہا گیا۔ وہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے لاج رکھی، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، آخری نبی کا آخری امتی اور ساری امتوں سے بلند بالا بنایا ہے، اور دنیا میں بھی ہمارا مقام بلند، قیامت کو بھی ہمارا مرتبہ بلند ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس نسبت کی لاج رکھیں۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے،
ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ اور اگلی بات بھی کہتا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں، مواحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ اس امت کو جو مرتبہ ملا، جو عزت ملی، جو انعام ملا، جو شان ملی، وہ رب کی توحید کی برکت سے ملی۔ توحید ہے تو سارے اعمال ہیں نا، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اقبال نے کہا بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مستقبی ہے۔ توحید ہماری طاقت، اسلام ہمارا دیس، اور محمد عربی ہمارے قائد، ہمارے لیڈر۔ میں ایک لیڈر کو مانتا ہوں جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آمنہ کے لال کو اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے مذہبی قائد بھی وہ، ہمارے سیاسی قائد بھی وہ۔ جدھر قرآن رہنمائی کرے گا، جدھر پیغمبر کی حدیث رہنمائی کرے گی، ہم انشاءاللہ اس کے لیے مریں گے اور جئیں گے۔ اور یہ پوری کائنات اس لیے بنی ہے، یہ ساری کائنات اس لیے بنی ہے، اس کائنات میں ہم نے اللہ کے سچے دین کو غالب کرنا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے آپ یا نہیں؟ علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ قرآن و سنت کے قانون کی بالادستی کے لیے آپ نے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنی ہے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، آگ پہ مٹی پہ محنت کر کے آنے والوں، فیکٹریوں پہ، پلازوں پہ، بنگلوں پہ، کوٹھیوں پہ، چمنستانوں پہ، پلاٹوں پہ، مربوں پہ محنت کر کے آنے والوں، جہاز اڑا کے آنے والوں، اور سمندروں دریاؤں پہ کمر ڈال کے آنے والوں، مجھے بتاؤ دنیا پہ کتنی محنت کر کے آئے ہو؟ قرآن کی بالادستی کے لیے کتنی محنت کر کے آئے؟ یہ ہر نوجوان سے، ہر بزرگ سے، ہر مرد عورت سے، عاقل بالغ سے یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی کو سچا دین دے کر دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ادیان باطلہ پر، جھوٹے دینوں پر سچے دین کو غالب کر دو۔ اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا وجود موجود نہیں لیکن نور نبوت چمک رہا ہے۔ حضور کی ذات بشر ہے، حضور کی ذات بشر ہے، لیکن میرے نبی کی صفت نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے۔ میرے آقا فاطمہ کے ابا ہیں، عبداللہ کے فرزند ہیں، بی بی آمنہ کے لال ہیں، لخت جگر ہیں، اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ہاشمی خاندان کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاک کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا۔ ہاشمی خاندان تھا نا حضور کا، کوئی عوان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، میرے نبی کیا تھے؟ ہاشمی۔ یکایک تاک کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا، اور بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کے انسانوں کا سردار بنایا،
اللہ نے مکہ معظمہ کو ساری بستیوں کا سردار بنایا، ابو بکر صدیق کو سارے صحابہ کا سردار بنایا، قرآن کو ساری کتابوں کا سردار بنایا، اور لیلۃ القدر کو ساری راتوں کا سردار بنایا، رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا، اور جمعۃ المبارک کو اللہ نے ہفتے کے 6 دنوں کا سردار بنایا، اور آمنہ کی لال تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بنایا کہ نہیں؟ اور جو نعمت، تحفہ، گفٹ اس امت کو ملا وہ پائیدار بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے اونچا بھی ہے۔ اور حق تعالی نے آپ سے یہ فرمایا مخاطب ہو کے کہ میری یہ نعمتوں کی قدر کرو، اور خاص کر ایک نعمت کہ میں نے تمہیں اپنی آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور صرف امت میں پیدا نہیں فرمایا، میں نے تمہیں نبی والا پیغام اور پروگرام بھی دے دیا، کلمہ بھی دے دیا، اسلام بھی دے دیا، دین بھی دے دیا، سنت بھی دے دی، توحید بھی دے دی، شریعت بھی دے دی، اور پورا اسلام کا تمہیں ایک نظام دے دیا جس پہ چل کے تم دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتے، بے شک، جس میں تمہارے دنیاوی مسائل کا حل بھی موجود ہے، تمہارے اخروی اور عقبہ کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، ایسا جامع نظام دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے درخواست فرمائی، الہ العالمین میرے دل کی تمنا ہے تو مجھے نبی نہ بناتا، مجھے اپنے آخری نبی کا غلام اور امتی بناتا۔ کتنی بڑی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے، کتنی جستجو ہے، کتنی خوبصورت آرزو ہے، آپ نے اللہ کو بن مانگے یہ نعمت عطا فرما دی، بن مانگے اللہ نے آپ کو حضور کا غلام بنایا، ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، یہودی نہیں بنایا، کمیونسٹ نہیں بنایا، مادہ پرست نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے پیارا اور سچا مسلمان بنایا، آپ کے سینے میں کلمے کی شمع روشن کر دی، آپ کو توحید کا نور دے دیا، سنت رسول سے آپ کے اعمال کو مزین کر دیا۔ سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ تو سنت پہ عمل ہو رہا ہے، نہیں کچھ نہ کچھ تو دین کی روشنی ہر گھر میں ہے۔ اگر ہم حضور کے غلام نہ ہوتے تو یہ روشنی بھی نہ ہوتی، جہالت میں ڈوب کے مر جاتے، کفر میں مر جاتے، لیکن پیارے آقا اس دنیا میں آئے، خدا کی قسم جہاں جہاں میرے آقا آئے آج بھی ان غاروں سے نبوت کی خوشبو مہک رہی ہے، بے شک، جہاں قرآن اترا آج بھی وہاں قرآن کا نور چمک رہا ہے، آج بھی اذان کے کلمے بلند ہو رہے ہیں، آج بھی توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حضور کی محبت کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو حضور کی محبت اور غلامی پہ مر مٹنا بھی فخر سمجھتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جستجو کی، یا اللہ مجھے حضور کا آخری نبی کا نبی آخر زمان کا تو امتی بناتا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ کوئی پیغمبر زندہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی ہے؟ سارے دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک حضرت عیسیٰ بن مریم جن کی ماں بھی شان والی، ماں وہ شان والی بغیر باپ کے عیسیٰ بن مریم کو پیدا کیا رب نے، بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی پیغمبر کی ولادت کو بیان نہیں کیا، ماں سوائے 2 پیغمبروں کے، ایک حضرت آدم کی ولادت کا ذکر ہے، کیوں کہ وہ پہلے انسان ہیں، ان کو مٹی سے بنایا، آدم کی کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، فرمایا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، رب کہتا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر روح پھونک دی، اس کو انسان کامل بنا دیا، نسل انسانی کا جد امجد بنا دیا، نسل انسانی کا بورے سے اعلیٰ بنا دیا، نسل انسانی کے گلشن کا باپ بنا دیا حضرت آدم کو، اس لیے ان کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس نبی کی ولادت کا ذکر ہے وہ ہے عیسیٰ بن مریم۔ اللہ نے باقی کسی پیغمبر کی ولادت کو بیان نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک کی ولادت کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، ہر نبی کی بعثت کو بیان کیا۔ ایک ولادت ہے، ایک بعثت ہے۔ اب ولادت اور بعثت میں کیا فرق ہے؟ ولادت کا معنی ہے پیدائش، ولادت کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، اور بعثت کا معنی وہ ہے جہاں سے اس کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، جہاں سے اس کو اللہ نے کتاب اور نبوت اور معجزات عطا فرمائے، اس سے آگے بعثت ہے۔ ہمارے نبی پاک کو بعثت کب ملی؟
40 سال کی عمر میں چڑھتی جوانی میں غار حرا کی خلوتوں میں اقرا بسم ربک الذی خلق 40 سال وہاں سے شروع کیا. والذی بعث فی الامیین، یہ بعث بعثت ہے. والذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں عظیم رسول مبعوث فرمایا، شان والا نبی مبعوث فرمایا. میرے دوستو، حضرت عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اور ماں ایسی عطا فرمائی کہ قرآن کی 114 صورتوں میں اگر ذکر ہے تو وہ حضرت مریم کے نام سے پوری سورہ مبارکہ ہے. 16واں پارہ قرآن مجید کا سورہ مریم پڑھتے ہیں آپ، یہ ان کی والدہ کے نام سے ہے. اور فرمایا یہ وہ عورت ہے اس زمانے میں، اس دور میں اس مریم کو ہم نے چن لیا پورے جہان کی عورتوں پر. حضور کے دور کی بات نہیں، پھر تو امہات المومنین آ گئی نا. پھر حضرت خدیجہ تشریف لے آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لے آئیں، حضرت میمونہ تشریف لے آئیں، حضرت ام حبیبہ تشریف لے آئیں. پھر تو حضور کی بیٹیاں آ گئیں، بنات آ گئیں، صحابیات آ گئیں. پھر اس کا ذکر آیا جس کو مکے کے چوراہے میں ابو جہل نے تیر مار کے حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. خدا کی قسم، اسلام کی پہلی وحی، اسلام کی جو پہلی وحی اتری نا حضور پہ، قرآن کی پہلی آیت کو سننے والی بھی، ایمان لانے والی بھی ایک عورت تھی، اور اسلام پر قربان ہونے والی بھی سب سے پہلی ایک عورت تھی جس کا نام حضرت سمیہ ہے. اور اس کو اس وجہ سے ابو جہل نے مکے کے چوک میں قتل کیا خنجر سے کہ تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. توحید اور ختم نبوت کی پاداش میں سب سے پہلے اگر کسی نے قربانی دی تو وہ بھی ایک عورت ہے، اور جس نے سب سے پہلے قرآن کی آواز سنی وہ بھی حضرت خدیجہ ایک عورت ہے. کتنی شان ہے خواتین کی. خواتین کو یہ باتیں بتایا کریں کہ اسلام کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مقام بھی ہے اور اس کی اشاعت میں کردار بھی ہے. تو میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو لوگوں نے کہا، تانے دیے ماں کو کہ تیری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نکاح اور شادی کے بغیر معاشرہ تنقید تو کرتا ہے نا، لیکن جب اس کا حکم آ جائے تو وہ سخت پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر سکتے ہیں. آنکھ یا دارا بدریا درکشی نہ کرا اسنگ خارا برکشی، آن خدا بندہ کے ہنگامے سحر کرد کو میں لوترا زیر و زبر، آن کے لطف خیش را اظہار کر با خلیل شنار را گلزار کر. وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے ابراہیم کے لیے، وہ چاہے تو دریا نیل میں رستے بنا دے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے، وہ چاہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو سخت پتھر سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے. تو اللہ نے فرمایا جب تجھے قوم پوچھے کہ بیٹا کہاں سے آیا، چپ کا روزہ رکھنا ہے، بولنا نہیں ہے، اور اشارہ کرنا ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پنگوڑے کی طرف، جولے کی طرف اشارہ کرو اور انہیں کہہ دینا کہ آج میں نہیں بولوں گی، میرا بیٹا بولے گا. انہوں نے کہا یہ 2-4 دن کے بچے بولا نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے. فرمایا جب سچی ماں پہ اعتراض آ جائے، اس کے کردار پہ لوگ انگلی اٹھائیں تو حلالی بیٹے چپ نہیں ہوا کرتے، پھر وہ بولا کرتے ہیں. آج وہ بلانے والا بلائے گا. میرے دوستو، قوم نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، استہزاء کرتی ہے، 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ کہاں بولتا ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا، سے پوچھو آج رب بلوائے گا، وہ بولے گا. جس رب نے اس کو پیدا کیا وہ بلوائے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنیے. قربان جاؤں میں اپنے رب پر کہ پنگوڑے میں پڑے ہیں، 24 گھنٹے عمر ہے. وہ تقریر رب کو اتنی پسند آئی، توحید پر تقریر اتنی پسند آئی کہ کئی سالوں بعد جب حضور پہ قرآن اترا، عیسیٰ بن مریم کی تقریر کو قرآن کیسا بنا دیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا قال انی عبد اللہ. او میری ماں کو تانے دینے والوں، میری ماں کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے والوں، میری ولادت کے بارے میں سوالات پوچھنے والوں،
آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں وہ جواب دوں جو پیغمبر کے بغیر ایسا جواب کوئی بچہ نہیں دے سکتا۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، وہ ولادت کے وقت بھی پیغمبر ہوتا ہے، وہ چڑھتی جوانی میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے، قبر میں اتر جائے، مزار میں چلا جائے، پھر بھی پیغمبر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جب قیامت کو رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے اپنے مرکز سے اٹھیں گے، پھر بھی پیغمبر ہو کے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ 24 گھنٹے جس بچے کی عمر ہے وہ پنگوڑے میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اپنی نسبت بت کے ساتھ نہیں کی، اپنی نسبت ماں کے ساتھ نہیں کی، اپنی نسبت کسی بادشاہ سے نہیں کی، بلکہ فرمایا انی عبد اللہ، میرا خالق بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، مجھے دنیا میں لانے والا بھی اللہ، اور مجھے نبوت سے سرفراز کرنے والا بھی اللہ۔ اگلی بات سنیے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ان قریب مجھ پہ میرے رب کا کرم ہوگا، مجھے کتاب بھی دی جائے گی، نبوت کا تاج بھی پہنایا جائے گا، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجایا جائے گا، اور مجھے اللہ کتاب بھی عطا فرمائیں گے، اور پوری انسانیت کا مجھے رب پیشوا بھی بنائیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، انبیاء والمرسلین پر ہے امامت آپ کی، انبیاء والمرسلین پر ہے امامت آپ کی۔ قربان جاؤں میں آمنہ کے لال پر کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے قیامت سے پہلے جب میں جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پہ میں اتروں گا اور میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا، الہ العالمین میں اعلان کروں گا کہ آج عیسیٰ بن مریم نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد عربی کا امتی اور غلام بن کے آیا ہے، اور مجھے جتنا فخر حضور کا امتی ہونے پہ ہے اتنا فخر بنی اسرائیل کا نبی ہونے پہ نہیں۔